اس ایپلیکیشن میں خاص بات میں نے یہ دیکھی کہ ایک تو سب سے اچھی بات یہ کہ اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے. دین الاسلام کے نام سے یہ ایپلیکیشن ہے, میں نے اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لی. قرآن کی آیات تلاوت کرنا چاہتے ہوں, نماز ٹائم جسے پریئر ٹائم کہتے ہیں وہ آپ کو الٹیمیٹ کرے گا, ساتھ میں قبلہ ڈائریکشن اور دیگر چیزیں جو اسلامی علوم سے جڑی ہوئی ہیں بہت آسانی کے ساتھ اس ایپلیکیشن میں ہے. تو میں ہمیشہ چاہتا ہوں ان چیزوں کو کہ جن کو پروموٹ کروں تو دنیا اور آخرت بنے. دین الاسلام ان میں سے ایک ہے اور بہت اچھی کاوش ہے نوجوانوں کی. جدید ایپلیکیشن ہے, اپنے موبائل میں اینڈرائڈ یا آئی او ایس میں آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو آپ اسلامک لوازمات کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اسپیشلی جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو کہا گیا ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ سنیں. یہ ان میں سے ایک ہے اور اس ایپلیکیشن کو جب آپ فون میں ڈالیں گے مجھے یقین ہے کہ فون کے جہاں آپ غلط استعمال سے بچ جائیں گے وہاں صحیح استعمال کا فائدہ بھی اٹھا لیں گے. پروگرام اختتام پذیر ہے, اپنا بہت خیال رکھیں گے. چاہوں گا کہ تھوڑا ایک اپنا دوں آخری لمحہ. ایمان ابو طالب ابن جوزی نے زاد المسیر میں اور شمس الدین ذہبی نے تاریخ اسلام میں بیان کیا ہے کہ ابن عباس سے جب ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا سے جناب ابو طالب سے متعلق سوال کیا گیا, آپ ان سے متعلق خدا سے کیا دعا کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پروردگار سے ان کے لیے ہر طرح کا خیر طلب کرتا ہوں. اور یہ معلوم ہے کہ خیر طلب کرنا مسلمان کے لیے ہوتا ہے, اور یہاں سے دلیل پیش کی گئی ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہے وہ درجہ ایمان پر تھے, بلکہ حضرت امام صادق کا جملہ ہے کہ روز محشر تمام خلائق کے ایمان اور ایمان ابو طالب کا وزن کیا جائے گا تو ایمان ابو طالب کا وزن سنگین ہوگا. یہ اس درجے تک شخصیت ہے. ایک جملہ اور بھی ہے, اس درجے کی کل شخصیت امت کے ایمان کو ایک طرف رکھا جائے, ابو بکر صدیق کے ایمان کو ایک طرف رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں پر ایمان ابو طالب پر انہیں شک ہے کہ جس نے لمحہ بر لمحہ پہلے تو کہہ رہے تھے کہ نہیں مجھے عدم یقین ہے, ایمان, مجھے عدم ایمان کا یقین ہے. پھر کہہ رہے ہیں مختلف فی ہے, آپ تحقیق کریں شاید آپ کی تحقیق بہتری کی طرف آ جائیں. تو یہاں پر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ بزرگان اہل سنت نے تسلیم کیا ہوا ہے کہ حضرت ابو طالب کے جس طریقے سے سنت نے کل نہیں یہ جملہ لیجئے کہ جو ایمان ابو طالب پر جو کل ایمان کے باپ کے ایمان پر شک کرتا ہے اس کا ایمان ہمارے نزدیک مشکوک ہے. چلیں میں نے آپ کو تو کوئی کمنٹ ایڈ نہیں کرنا, مجھے یہی کرنا ہے کہ کل ایمان پر تو اس کے ایمان پر شک ہے, تو یہ جملہ کہنے سے ان کے خود ایمان پر شک ہو گیا, کیونکہ میں تو روایات کی بنیاد پر عدم ایمان جناب ابو طالب جب بھی لفظ کر رہا ہوں جناب کا کر رہا ہوں میں, اس کا وہ ہے مجھے یقین ہے. اور اس میں ہمارے اہل سنت میں مختلف بھی مسئلہ ہے, بڑے بزرگان کے والد کے ایمان یہ تو آپ 10 مرتبہ میں یہیں بیٹھے ایمان مشکوک ہے. جو حضرات شیخین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ مانے اس کے ایمان پر شک ہے, یہ تو وہ مولویوں والی فتویٰ بازی ہے. یہاں جو عوام کو چاہیے وہ دیں. میں جملہ میں نے حوالے دے دیے, آپ کے بزرگوں کے حوالے دے دیے. میرا ایمان آپ کا محتاج نہیں ہے, میں اللہ کو جواب دے ہوں اور میں رسول اللہ کو جواب دے ہوں. یہ یاد رکھ لینا اویس بھائی, ہم مسلمان صرف ایمان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کو جواب دے ہیں, نہ ہم ابو بکر صدیق کو جواب دیں, نہ جناب ابو طالب کو, نہ مولا کائنات کو. ان لوگوں کا ہمارے ایمان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہاں گڑبڑ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ایمان میں ہوگی تو ہمارے ایمان میں شک ہوگا. کوئی جناب ابو طالب کو نہیں مانتا تو کوئی بات نہیں ہے, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور دیگر پر نہیں, یہ ایمانیات میں شامل نہیں ہے. ایمانیات میں شامل ہے. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. آپ اپنا پڑھیں, آپ اپنا پڑھیں. نہیں آج پڑھائیں ان کا ایمان پڑھیں, ایمان پڑھیں, ایمان پڑھیں ہوں گے نا کہ نہیں اس کو چھوڑیں, یہ اپنا ایمان پڑھیں, ایمانیات پڑھیں. اہل بیت کی محبت انہوں نے کہا ہم نے نہیں قبر میں پوچھا جائے گا. ہاں روح المعانی. اچھا یہ حکم کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن ہے ایمانیات روح المعانی میں آلوسی نے لکھا ہے, آلوسی سب لکھا ہوا ہے, میں سمجھتا ہوں روح المعانی میں آپ پڑھیں جیسے میں ان سے پڑھ رہا ہوں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ والبعث بعد الموت. اس طرح ان کے ہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ پتہ چل آپ کے سننے والے بہت لوگ ہیں, پڑھیں حضرت. رسول پر ایمان کی شرط ہی یہی ہے کہ جب نہیں عربی جملہ پڑھیں. محبت عجیب بات ہے, نہیں ہوگی. طلاق کے صیغے آپ پڑھاتے ہیں اور ایمان کے صیغے نہیں پڑھ رہے. ایمان کے صیغے پڑھیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول کے ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے, ایمان کے صیغے پڑھیں. انہوں نے کہا نہیں آپ نے بنایا ہوا ہے. اپنے سوال کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ کیا ایمانیات کا کوئی ایسا کلمہ یا صیغہ یا عقائد کا اظہار ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں رسول خدا پر ایمان کامل ہی تب ہوتا ہے. کیسے پڑھیں گے آپ نے کہا نا یہ آپ کا بنایا ہوا, ہم کہتے ہیں یہ ہمارا نہیں بنایا ہوا, یہ قرآن کریم کے اندر ہے. میں
اللہ تعالیٰ یہ دیکھیں یہ آپ قرآن کی توہین کر رہے ہیں, یہ قرآن نہیں غلط بات کر رہے ہیں مجھ پہ وہ آپ نے کہا آپ کا بنایا ہوا ہے. ایمانیات میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ جملہ ہے کہ رسول خدا پر ایمان کا اظہار کامل ہی تب ہوگا جب اہل بیت کی محبت کا اظہار ہو. اگر نہیں تو مجھے پھر رابطہ کرنا پڑے گا کسی شیعہ عالم سے, الگ سے عبارت لانے کی ضرورت ہی نہیں. ویسے میں ایک سوال پوچھ لوں, آپ اس پہ یقین تو رکھتے ہیں؟ سارے قرآن کی آیت ہے آمنت باللہ, آپ نے کہا آپ کا بنایا ہوا ہے, آخری 20 سیکنڈ میں کنکلوڈ کرتے ہیں. جی یہ الگ سے اظہار کی ضرورت اسے پڑے نا جو شک میں ہو کہ پتہ نہیں میرا ایمان اہل بیت پر ہے یا نہیں. ہم تو رسول خدا کی محبت کے ساتھ اہل بیت دیکھیں نا, اہل بیت کی محبت آپ کے سیاہ ستہ کی کتب میں موجود ہے کہ رسول خدا کے ساتھ محبت کامل نہیں ہوگی جب تک ایمان کا حصہ ہے. یا علی حب کا ایمان, اے علی آپ سے محبت ایمان کا حصہ ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. انہوں نے کہا ہے یہ آپ کا بنایا ہوا ہے, میرا بنایا ہوا نہیں, یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے, رسول اللہ کا بنایا ہوا ہے. ایمان کا صیغہ تب لائیں جب اوروں کو یقین دلانا ہو کہ رسول کی محبت اہل بیت کی محبت سے الگ ہے. کیسے کروائیں گے؟ مومن کی پہچان کیسے ہوگی؟ ہمارے اعمال سے ظاہر ہو جائے گی. اچھا کلمہ پڑھیں, آپ کلمہ پڑھیں. مسلمان کیسے ہوں گے؟ کلمہ پڑھیں. ہاں چلیں مسلمان کیسے ہوں گے؟ مفتی صاحب کی خواہش پوری کر دیں, کچھ پڑھ دیں نا. کیا مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جیسے کوئی اگر مسلم آپ کے پاس آ گیا, وہ آپ کی آل تشیع برادری میں مطلب داخل, وہ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی ہے, کیونکہ ہم امامت ٹھیک ہے ثابت ہو گیا کہ ان کے نزدیک مولا کائنات اس ایمان میں شامل نہیں ہے جس میں تھوڑی دیر پہلے یہ کرنا چاہ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں محمد الرسول اللہ میں, محمد الرسول اللہ میں امامت شامل ہے, اور اس کے اظہار کے لیے ہم کہتے ہیں ساتھ میں کہو علی ولی اللہ ہے, وسیع رسول اللہ ہے. مفتی صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے, آپ توجہ فرمائیں. اور یہ ان کا بنایا ہوا ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ پوری دلیل ہے اس بات پر کہ پروردگار عالم کی ولایت روایتوں میں موجود ہے, اور متفق علیہ روایت ایسا ہے محمد رسول اللہ سے آگے ان کا بنایا ہوا ہے میں موجود